علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن الصائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال كنت قائما في المسجد اذ حاسبني رجل فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ صائب بن یزید صحابی صغیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کنت قائما فی المسجد، میں مسجد میں کھڑا ہوا تھا، اذ حاسبني رجل فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ مجھے کسی آدمی نے کنکری ماری تو میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے مجھے بلایا کہ ادھر آؤ، میں گیا، کہنے لگے ایتی بہذین الرجلین، یہ جو دو بندے مسجد میں بلند آواز سے باتیں کر رہے ہیں، ان کو میرے پاس لے گیا۔ جب ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا من انتما من این انتما، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا من اہل الطائف، ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لو کنتما من هذا البلد لأوجعتكما ترفعان اصواتكما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اگر تم اس شہر مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، اس لیے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز کو بلند کر رہے۔ تو بلند آواز سے مسجد میں باتیں کرنا یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ مسجد کے آداب کے اندر یہ بات شامل ہے کہ مسجد میں بلند آواز سے باتیں نہ کی جائیں۔ ہاں کسی ضرورت کے تحت بلند آواز کی جا سکتی، جیسے خطیب جب خطبہ دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب خطبہ دیتے تھے، عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا، اعلیٰ صوتہ، آپ کی آواز بلند ہو گئی، اشتد غضبہ، غصہ سخت ہو گیا، احمرت عیناہ، آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ تو خطیب جو ہے جب غصے کے اندر اور کسی چیز سے ڈرانے کے لیے جب گفتگو کرے تو وہ اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہے، لیکن وہ ضرورت کے تحت ہے۔ بغیر ضرورت کے باتیں کرنا اذان کے بعد، جماعت سے پہلے اور نماز کے بعد بھی یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ جب مسجد کے اندر بندہ آئے، دایاں پاؤں رکھے، دعا پڑھے، 2 رکعت پڑھ کر بیٹھ جائے تو پھر ذکر و اذکار میں مشغول ہونا چاہیے۔ مسجدیں کس لیے ہیں؟ باتیں کرنے کے لیے نہیں، مسجد اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، مسجد قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہے، مسجد نماز کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، جب بندہ مسجد میں آتا ہے، اذان اور اقامت کے درمیانی وقت میں دعا کرتا ہے، وہ دعا رد نہیں ہوتی، اس وقت میں دعا کریں۔ جب نماز پڑھ لیں تو نماز کے بعد اذکار کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کو پڑھیں، اور بلند آواز سے کیا آہستہ آواز سے باتوں سے بھی گریز کریں، اور مسجد میں خاموشی اور سکون کا ماحول ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔